نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها جب زمین کو پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالا جائے گا۔ بروز قیامت پوری زمین میں زلزلہ شروع ہوگا اور اس زلزلے کو قرآن مجید میں شیء عظیم فرمایا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس روز تم دیکھو گے کہ تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پینے والے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور اس حالت میں لوگ تم دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، جبکہ وہ نشہ نہ ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی سخت چیز۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال باہر کرے گی اپنے اندر کے بوجھ۔ زمین کے اندر کیا بوجھ ہوں گے؟ یعنی زمین میں جتنے مردہ انسان وہ نکل کر زندہ ہو جائیں گے، ان کے ذرات آپس میں مل جائیں گے، ان میں روح ڈال دی جائے گی۔ اور زمین میں جتنے دفینے ہوں گے، جتنے خزانے ہوں گے، وہ بھی سب زمین نکال کر باہر کر دے گی۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے زلزلے کے بارے میں فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کی بڑی بڑی چٹانوں کو اگل دے گی۔ اس وقت ایک شخص جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا تھا، وہ دیکھ کر کہے گا یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا۔ جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مال کی وجہ سے قطع تعلق کیا تھا، وہ کہے گا یہ ہے وہ چیز جس کے لیے میں نے اتنی بڑی حرکت کی تھی۔ اور وہ چور جس کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کٹا تھا، وہ اس مال کو دیکھ کے کہے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کے لیے میں نے اپنا ہاتھ کٹوایا تھا۔ تو گویا اس وقت انسان اپنی آنکھوں سے ان مالوں کے بیکار ہونے کو دیکھ لے گا اور تعجب کرے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر میں دنیا میں مارا جاتا تھا، جس کی خاطر میں قتل کرتا، حقداروں کے حقوق مارتا، چوریاں کرتا، ڈاکے ڈالتا۔ آج میرے سامنے یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ بالکل بیکار قسم کی چیزیں ہیں۔ جب یہ کیفیت زمین کی ہوگی کہ زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر کرے گی، وقال الانسان ما لها، یہ سب کچھ دیکھ کر انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، کہ زمین تو پہلے اپنے اندر چیزوں کو لیتی تھی اور اب زمین چیزوں کو باہر نکال رہی ہے۔ تو زمین کی کیفیت دیکھ کے انسان بھی حیران ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اور صرف یہی نہیں
کہ زمین اپنے بوجھ نکال دے گی، بلکہ زمین کے اوپر گزرے ہوئے حالات زمین خود بیان کرے گی، اور بیان اس لیے کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا کہ وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کو براہ راست جانتا ہے، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ عدالت قائم کرے گا اور انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرے گا، اور اس کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو مقدمہ قائم ہوگا اس کو ایسی مکمل گواہیوں کے ساتھ ثابت کرے گا کہ اس کے بعد مجرم کو کسی کلام کی، کسی معذرت کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ سب سے پہلے تو اس کے نام اعمال کو لکھنے والے کرامن کاتبین فرشتے اس کے ہر قول کو، ہر فعل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہی اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، کہ اپنا نام عمل پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے۔ انسان اسے پڑھ کر حیران رہ جائے گا کہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں جو اس میں ٹھیک ٹھیک درج نہ ہو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہر چیز کو اس نے درج کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد انسان کا اپنا جسم ہے جس سے اس نے دنیا میں کام لیا، تو اللہ کی عدالت میں اس کا جسم، اس کی کھال، اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کی ہڈیاں، اس کی آنکھیں، وہ گواہی دیں گی، شہادت دیں گی۔ تو انسان حیران ہو کے اپنی کھال سے، اپنے جسم سے پوچھے گا تو تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ جس اللہ کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے اس کے حکم سے ہم بول رہے ہیں۔ اس پر مزید وہ شہادتیں جو زمین اور اس کے پورے ماحول سے پیش کی جائیں گی، جس میں آدمی اپنی آواز سے خود اپنے کانوں سے، اپنی حرکات کی ہو بہو تصویریں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ انسان کے دل میں جو خیالات، جو ارادے، جو عزائم، جو مقاصد چھپے ہوئے تھے اور جن نیتوں کے ساتھ اس نے سارے اعمال کیے تھے وہ بھی نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی نکال کر سامنے کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، کہ ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہوگا کہ ان کو اپنی صفائی پیش کیے بغیر ان کے خلاف مقدمہ صادر کر دیا جائے، نہیں، بلکہ ان کے سامنے ایسی قطعی شہادتیں لا کے اسے دکھا دی جائیں گی کہ وہ خود اپنی شہادتوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے پاس معذرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکے، کیونکہ اس نے ساری شہادتوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس، اس دن لوگ واپس ہوں گے، یعنی حساب کی جگہ سے واپس آئیں گے، اشتاتا، مختلف جماعتوں میں۔ ایک جماعت فریق فی الجنہ، ایک جماعت جائے گی جنت میں، اور ایک جماعت کہاں ہوگی؟
وفریق فی السعیر، ایک گروہ جائے گا جنت میں اور ایک گروہ جائے گا جہنم میں، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال کے نتائج دکھا دیے جائیں کہ جو انہوں نے آگے کیے تھے۔ تو یہاں یہ بتلایا لیروا اعمالہم کہ میدان حشر سے آگے اپنے مقام میں جانے کے لیے جو روانگی ہوگی وہ اپنے اپنے اعمال کی سزا جزا دیکھنے کے لیے ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس شخص نے ذرے کے برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرے کے برابر برائی کرے وہ اسے قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اس لیے ذرے کے برابر نیکی وہ بھی سامنے آئے گی اور ذرے کے برابر برائی وہ بھی سامنے آئے گی۔ تو کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دینا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو اچھی بات ہی کہہ دو۔ اس کو بخاری نے روایت کیا۔ تو ہر مومن کے سامنے سورہ زلزال کی یہ دونوں آیتیں آخری یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ کوئی خیر میں کوتاہی نہ کرے اور ہلکے سے ہلکے کسی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کرے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ معمولی گناہوں سے بھی پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں بھی مطالبہ ہونا ہے، یعنی اعمال کے لکھنے والے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس معاملے میں اتنے محتاط رہتے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے حاضرین مجلس کو کہ تم لوگ بعض ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک ہیں، یعنی انہیں تم معمولی سا گناہ سمجھتے ہو، اور ہمارا یہ حال تھا حضور کے زمانے میں کہ ہم ان چھوٹی چیزوں کو بھی ہلاکت سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اپنے دور خلافت میں بیت المال کا سب روپیہ حقداروں میں تقسیم فرما دیتے اور اسے خالی کر دیتے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر فرماتے تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا تھا اور حق ہی کے ساتھ خالی کر دیا تھا، یعنی اتنے اپنے اعمال کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ خطاب فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ اور مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا،
کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ صورت زلزال انتہائی اہم صورت ترمذی شریف میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اذا زلزلت الارض زلزالها آدھے قرآن کے برابر، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد وہ 1/3 قرآن کے برابر، اور قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔